کیا پتہ ان مسائل اور پریشانیوں کا حل صرف صبر ہو اور تم اب تھک چکے ہو ان پریشانیوں اور مسائل سے۔ اب برداشت ختم ہو گئی ہے، اب زندگی کی خواہش بھی نہیں رہی۔ تم اتنا تھک چکے ہو کہ اب آنکھوں میں آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں اور تم سے اب رویا بھی نہیں جاتا اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سن رہا۔ تم نماز اور قرآن بھی پڑھ رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم پتھر دل ہو گئے ہو۔ نہیں، یہ تو وہ وقت ہے کہ تم نے اللہ سے اپنا اجر لینا ہے۔ کیسے؟ صبر کر کے۔ اور پتہ ہے صبر کیسے کرتے ہیں؟ صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں ہے، صبر تو احسان والا معاملہ ہے۔ پر یہ نہیں ہے کہ تم مصیبتیں اور مشکلات کو برداشت کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاؤ کہ ایک وقت ایسا آئے کہ مزید برداشت کی سکت نہ رہے اور تم پھٹ جاؤ۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک غبارے میں مسلسل ہوا بھری جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اور تم جو اتنا سب برداشت کرتے کرتے اپنے دل میں بھرتے جا رہے ہو تم بھی پھٹ گئے تو تمہارا تو سارا ایمان بھی یہ برداشت لے اڑے گی۔ تمہیں برداشت نہیں کرنا، تمہیں تو صبر کرنا ہے، اور صبر تو جمع کرنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر صبر کیا ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ تم غبارے میں ہوا بھرتے جاؤ اور بھرتے ہی جاؤ لیکن غبارہ نہ پھٹے۔ تم سوچ رہے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ دنیا تمہیں وہ دکھائے گی جو صرف ان دو آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن تم جانتے ہو نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا صرف دھوکا ہے، حقیقت تو دراصل پردے کے پیچھے ہے، غیب کے پردے کے پیچھے۔ تو تمہیں اس دھوکے پر یقین نہیں کرنا ہے۔ ایسا پتہ ہے کیسے ہوگا؟ جب تم اپنے غبارے میں ایک سوراخ کر دو، تم اپنے دل کا دروازہ غیب کی طرف کھول دو اور تم ساری پریشانیاں اور برداشت کی ساری حدود کو غیب کے پاس بھیجتے جاؤ، سب اللہ کے حوالے کر دو۔ کسی نے برا کیا ہے تو اس کے لیے دل میں بغض رکھنے کے بجائے سب غیب کے دروازے سے اللہ کے حوالے کرتے جاؤ۔ جب ہم اللہ پر یقین کر کے سارے معاملات اس کے حوالے نہیں کرتے تب ہم خود پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور اکثر ہمارا دل مایوس رہتا ہے۔ صبر انسان کو سخت دل نہیں بناتا بلکہ نرم کر دیتا ہے۔ اور پتہ ہے صبر کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر مصیبت پر مایوس ہونے سے پہلے، برے رویے کا جواب دینے سے پہلے سوچتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہو رہا ہے تو اللہ سے مدد مانگ لیتے ہیں۔ اللہ سے مدد صرف دو طریقوں سے ہی مانگی جا سکتی ہے، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ کی آیات میں فرمایا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پاس جو چیز ہونی چاہیے وہ توکل ہے اور اللہ پر مکمل یقین۔ یقین کے بغیر صبر نہ کر سکو گے اور نہ ہی نماز پڑھ سکو گے۔ صبر یقین کے بغیر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 3 آیت میں فرماتا ہے کہ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو غیب پر ایمان لائیں گے، اور صبر اور نماز غیب پر ایمان کے بغیر کیسے مل جائیں گے؟ صبر اور نماز تو دونوں غیبی قوتیں ہیں، اور تمہارا وہ توکل ہے جو نظر نہیں آتا۔ کوئی انسان تمہارا توکل نہیں دیکھ سکتا، یہ غیب اللہ سے ہے، اور صبر اتنی آسانی سے کیسے آ جاتا ہے؟ اجر اتنا ہو جس چیز کا، وہ اتنی آسانی سے کیسے مل جائے گی تمہیں؟ تمہاری مشکل جتنی بڑی ہوگی صبر کرنا بھی تو اتنا مشکل ہوگا نا۔ تم اتنی بڑی مشکل برداشت کر سکتے ہو تو تم توکل کیوں نہیں
نہیں کر لیتے؟ تم صبر کو کیوں نہیں تھام لیتے؟ لوگ ہمیں توڑ دیتے ہیں اور پھر صبر کرنے کی ہمت نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ لوگ توڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اور تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تم تب بھی بھلائی کا راستہ اپناؤ، تم لوگوں کو معاف کر دو اور اس غیب کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اس کا پتہ ہے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تم پریشان نہیں ہوگے، تم اداس نہیں ہوگے، تمہارا دل کسی کی برائی سے بھرنے کے بجائے صاف رہے گا، اور پتہ ہے اس صاف دل میں تم اللہ کو جگہ دے سکو گے۔ جس دل کو تم نے نفرت سے بھر کر اللہ سے دور کر دیا تھا، اب وہ اللہ کے قرب کے قابل بھی ہو جائے گا۔ تم صبر تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے لیے آسان سے آسان کرتا جائے گا اور تم غیبی امداد کو اپنے لیے خود اترتا ہوا دیکھو گے۔ پتہ ہے اللہ نے تمہارے لیے پھر کیا فرمایا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، اور وہ برائی کو بھلائی میں بدلتے ہیں۔ کیا ہو اگر تمہیں ایک راستہ دیا جائے کہ تمہیں چوٹ لگے لیکن اس کے بعد تمہیں بادشاہی ملے، تم وہ چھوٹی سی چوٹ خوشی خوشی اپنا لوگے نا؟ ایک چوٹ صبر کی کیا وقت ہے بادشاہی کے سامنے؟ اور تم یہ سوچو نا کہ تمہیں جو اجر دیا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہوگا اس تھوڑے وقت کے صبر کے بدلے میں۔ اور سنو، صبر صرف صبر کرنے سے آتا ہے، اور تم بس صبر کرتے جاؤ، اللہ تمہارے لیے آسان سے آسان کرتا جائے گا۔ اس صبر کے تم اتنے عادی ہو جاؤ گے کہ تمہیں اس کی لذت آنے لگے گی، اور اگر صبر کر لیا تو کبھی رسوا نہیں ہوگے، اور اللہ اپنے دوستوں بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اور صبر کرنے والے تو اس کے دوست ہوتے ہیں۔